السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب آپ ٹھیک ہوں گے۔ راشد الحق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پی ایچ ڈی اردو اسکالر، اور آج کا موضوع ہے اصطلاحات، تحقیق و تدوین۔ سب سے پہلی جو اہم اصطلاح آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں وہ ہے آرائش۔ یہ فارسی زبان کے مصدر آراستن سے مشتق ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں سجاوٹ، بناؤ، سنگار، زیبائش، سجاوٹ کیا ہوا۔ اصطلاحی معنی تدوین میں اس کا آتا ہے نسخے یا مخطوطے کے سرے ورق پر، اور کبھی کبھی حواشی و جدول پر بھی اس کی زیبائش و آرائش کی جاتی ہے۔ بیل بوٹے وغیرہ نقش بنائے جاتے ہیں، جس طرح یہ دیوان خرم بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دیوان ہے اور آپ کے سامنے اس پہ آرائش و زیبائش کی گئی ہے۔ اگلی اصطلاح ہے آمیختہ نسخہ۔ یہ مرکب توصیفی ہے۔ لغوی معنی ہے آمیختن مصدر سے حاصل مصدر آمیزش ہے، بامانی ملا ہوا، ملحق یعنی کہ۔ اصطلاحی معنی ایسا نسخہ جو کئی متون یا مخطوطوں کو ملا کر تیار کیا گیا ہو۔ اگر کسی مصنف کے 2، 3، 4 نسخے ہوں تو ان کو ملا کر جو لکھا جائے گا وہ آپ کے سامنے ایک آمیختہ نسخہ تیار ہوگا، جس طرح نسخہ عرشی، نسخہ رضا اور نسخہ اشرف، یہ سارے آمیختہ کی مثال ہیں۔ اردو ادب کی ایک اور اہم اصطلاح ہے جدول۔ جدول کے لغوی معنی ہیں پانی کی نہر، نالا، صفحہ کے ارد گرد لکیریں، حاشیہ کی لکیریں۔ اصطلاحی معنی دیکھیں، جب یہ تدوین میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو مخطوطات کے اندر حوض اور حاشیہ کو علیحدہ کرنے کے لیے جو لائنز لگائی جاتی ہیں وہ جدول کہلاتی ہیں، اور ان جدولز میں آرائش و زیبائش وغیرہ بھی کی جاتی ہے، اور یہ خوبصورت بیل بوٹے بنا کر بھی علیحدہ کیا جاتا ہے جدول میں۔ جدول کے بعد تدوین متن میں ایک اور اہم ادبی اصطلاح استعمال ہوتی ہے دستخطی نسخہ۔ لغوی معنی ہے ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ۔ اگر اصطلاحی معنی کی بات کریں تو مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ، اس میں مصنف کے زیر نگرانی تیار نسخہ بھی شامل ہوگا لیکن اس کی تصدیق موجود ہو۔ نوٹ: ایسے نسخے کو عموماً تدوین کے دوران خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کو اساسی نسخہ مانا جاتا ہے اور اس کو تدوین کرتے ہوئے متن میں درج کیا جاتا ہے۔ دستخطی نسخے کو اس کو اساسی نسخہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اساسی نسخہ یعنی کہ جس کو بنیاد بنایا جائے۔ دستخطی نسخہ، اساسی نسخہ ایک جیسے مانے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ادبی اصطلاح استعمال ہوتی ہے رکاب۔ یہ رکاب لغوی معنی ہے گھوڑے کی زین کی دونوں طرف لٹکنے والے، وہ جو جس میں سوار پاؤں رکھ کر سوار ہوتا ہے۔ بڑا پیالہ، پلیٹ وغیرہ بھی اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی دیکھیں تو قدیم مخطوطات میں صفحہ نمبر نہیں لگایا جاتا تھا۔ ہر ورق کے آخر پر اگلے صفحے کے چند لفظ یا 1، 2 لفظ لکھ دیے جاتے تھے جو اس کا تعلق ظاہر کرتے کہ بھی اگلے صفحے پر کون سا صفحہ ہے یا کون سا پیج آنے والا ہے۔ رکاب کے ساتھ ترک بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلے صفحے کے چند جو ہے نا جملے وغیرہ لکھ دیے جاتے تھے، ان سے بھی یہ معلومات ہوتی تھیں کہ بھئی اگلے صفحہ میں کوئی جو ہے نا رد و بدل نہیں ہے، پیج اسی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ تو آج کا لیکچر اسی کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔